بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بڑی خوبصورت لہجے میں، انداز میں، اسلوب میں تلاوت سماعت فرمائی. اللہ تعالیٰ ان بچوں کی ان تلاوتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ان سے اپنے دین کا کام لے. اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. اللہ تعالیٰ اس ادارے کو ترقی دے. ہمارے مشائخ اور اساتذہ کی جو جہود ہیں ان کو قبول فرمائے. اصل جو گفتگو ہے وہ ہمارے شیخ داؤد شاکر صاحب حفظہ اللہ فرما چکے ہیں. کچھ آپ مزید جو ہے وہ شیخ ارشد صاحب سے سماعت فرمائیں گے. بہرحال میرے لیے بھی ایک حکم ہے اور کچھ باتیں آپ سے کرنی ہیں. جو سرپرست حضرات ہیں، والدین ہیں، کچھ وقت کے لیے وہ تصور اپنے ذہن میں رکھیں جو نوح علیہ السلام کا تھا 950 سال تبلیغ کے بعد. وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنْتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ. بیٹے کو پہلے کہا بھی جب عذاب آ گیا، یا بنی ارکب معنا ولا تکن مع الکافرین، بیٹا کشتی پر سوار ہو جاؤ، کافروں کے ساتھ نہ رہو، غرق ہو جاؤ گے، مر جاؤ گے. بیٹے نے بات نہیں مانی، اللہ سے بھی دعا کی. اور چونکہ اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ نوح علیہ السلام اور ان کے اہل کو اللہ تعالیٰ اس عذاب سے محفوظ رکھے گا، تو انہوں نے اللہ سے کہا کہ یہ میرا بیٹا ہے اور یہ وعدہ ہے، وعدہ بھی سچا ہے، بیٹا غرق بھی ہو رہا ہے. تو اللہ نے فرمایا قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تمہارا بیٹا کہلانے کے قابل نہیں ہے، تمہارے اہل سے نہیں ہے، اس کے اعمال، اس کے کرتوت نیک اچھے نہیں ہیں. یہ جو آپ کی اولاد یہاں بیٹھی ہے، بچے یہاں بیٹھے ہیں، قرآن مجید یاد کر رہے ہیں، یہ وہ سعادت ہے، وہ انعام ہے، وہ اللہ کی نعمت ہے جو کیا اس کے لیے الفاظ کہے جائیں، جو انبیاء مانگ رہے ہیں اور آپ کو اور ہمیں ایک چیز مفت میں مل جاتی ہے. اس نعمت کی قدر کیجیے، اس اولاد کی قدر کیجیے، اس اولاد کی، ان بچوں کی تربیت کی قدر کیجیے، ان کو سنبھالیے. یہ آج یہاں پر یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھ رہے ہیں، گھر سے نکلنے کی، گھر میں داخل ہونے کی، ہمیں معمولی چیزیں لگتی ہیں. ان کی تربیت میں چیزیں لے کر آ جائیں. بچہ گھر سے نکلتے ہوئے جب یہ دعا پڑھتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اپنا بھی معمول بنائیں، بچوں کا بھی معمول بنوائیے. سیکھ لی، یاد کر لی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بچے کی کفایت بھی کی جاتی ہے، وقایت بھی کی جاتی ہے اور رہنمائی بھی کی جاتی ہے. فقط کفیت وقیت وہدیت. یہ جو باہر بھیڑیے بیٹھے ہیں، شیطان دجال قسم کے لوگ، ابھی یہ بچے جب یہاں سے تھوڑے سے بڑے ہوں گے نا، تو ایک چھوٹا سا شیطان ہم سب کے پاس ہوتا ہے جیب میں، ہر وقت ہاتھ میں. وہ ان بچوں کے لیے دجال ہے، شیطان ہے، ان پر حملہ اور بھیڑیے کی طرح حملہ کرتا ہے، ان کی نفسیات کو تباہ کرتا ہے، ان کے مستقبل کے اوپر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے. یہاں پر آپ کی ذمہ داری، اب آپ نے کیا دینا ہے بچے کو؟ اپنی ذمہ داری سے جان چھڑائیں گے، پیچھے بھاگیں گے، پیچھے ہٹیں گے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں مسئولیت ہے. کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ. ہر ایک سے سوال ہوگا، ہر ایک سے پوچھا جائے گا. حتیٰ یسأل الرجل عن اہل بیتہ، سے بخاری کے الفاظ ہے، ایک آدمی سے پوچھا جائے گا بچوں کے متعلق، گھر کے متعلق، بیوی کے متعلق. بچے بگڑے، بچے برباد ہوئے، شیطان ان پر حملہ ہوا، تم نے اپنی ذمہ داری کتنی پوری کی؟ تم نے کہاں تک اپنی ذمہ داری نبھائی؟ ان کی تربیت کی، اس لیے ان کی تربیت پر توجہ دیجیے، کیونکہ کل اللہ نے مجھ سے سوال کرنا ہے. دوسری، جب یہ بچے تھوڑا سا آگے بڑھیں گے، یہ اللہ کی کتاب یاد کرنا، یہ ان کے ذہنوں میں اور آپ کے ذہنوں میں یہ چیز اچھی
طریقے سے بیٹھ جائے، کہیں بھی کسی لمحے بھی احساس کمتری کا شکار ہو، کیونکہ آگے بڑھتے ہی اس دنیا میں اس وقت سب سے بڑا حملہ اس چیز کے اوپر یہی ہے کہ اس داڑھی کی، پانچوں کی، اس ٹوپی کی تحقیر اور تذلیل کی جاتی ہے۔ مولوی، ملا، یہ القابات، یہ الفاظ، یہ تحقیرانہ لہجہ، ان کو تو کیا تمیز، ان کو کیا پتہ، ان کو تو جینے کا سلیقہ نہیں آتا، ان کو تو معاشرے کا پتہ نہیں ہے، دنیا کہاں جا رہی ہے، دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے، یہ ابھی تک یہ چٹائیوں پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ انسان ہے، فطرت ہے، انسان کی یہ چیز دل پر اثر انداز ہوتی ہے، وہ اندر ہی اندر اڑتا ہے۔ یہ تعنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ملتے تھے، ساحر و مجنون، ٹھیک ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا بھی کہ ہم جانتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہمیں پتہ ہے کہ آپ ان کی باتوں سے، ان کے طعنوں سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، یہ فطرتی چیز ہے۔ تو ایک چیز ہمیشہ اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھیے، آپ کو اللہ نے خیر کا لقب دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اس دنیا میں اللہ کے نزدیک آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے، جب یہ روح جسم سے جدا ہوتی ہے تو کوئی نہ امیر ہوتا ہے، نہ غریب ہوتا ہے، نہ کالا ہوتا ہے، نہ گورا ہوتا ہے، کس قوم سے اس کا تعلق ہے، کس قبیلے سے ہے، کس خاندان سے ہے، مومن ہے، منافق ہے، کافر ہے، یہ سوال اس سے ضرور ہوں گے، من ربو، من ما دین، من نبی، سوال ضرور قبر میں ضرور جائے گا، پوچھا ضرور جائے گا۔ اب یہاں سے ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے، اب آپ کے پاس یہ دو راہیں ہیں، اپنے بچے کے لیے آپ بھی اور بچہ بھی احساس کمتری کا شکار ہو گئے۔ اس کو لگا کہ جی دنیا میں جینے کے لیے دنیا کے طور طریقے سیکھنے چاہیے، مال و دولت ہونی چاہیے، دنیا کی ترقی ہونی چاہیے، دنیا کے مال و متاع میرے پاس ہونے چاہیے، مرغوب ہو گیا، دنیا میں لگ گیا۔ اب میں آپ کو دو مثالیں صرف دیتا ہوں، ایک ہے قرآن و حدیث کی بات، مثال نہیں ہے، وہ تو حق اور سچ بات ہے۔ ایک شخص دنیا سے چلا جاتا ہے، جو ملنا تھا اسے مل گیا، اور پھر جو پیچھے اپنی اولاد چھوڑ کر گیا ہے، وہ اولاد جب نمازوں میں آ رہی ہے اور نماز میں آ کر التحیات میں آخر میں تشہد میں سلام پھیرنے سے پہلے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ مجھے بھی بخش، میرے ماں باپ کو بھی بخش۔ یہ بچہ جب دعائیں کرتا رہتا ہے نا کہ اللہ میرے والد کو، میری والدہ کو بخش دے، معاف فرما دے، تو آپ اور میں جب اپنی قبروں میں ہوں گے، اپنے روح کے حساب سے جہاں اس کا مقام ہوگا، ہمارے درجات میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابی داؤد کی حدیث ہے، جب انسان کے اس طرح سے درجات میں اضافہ ہوگا، اللہ سے پوچھے گا اللہ یہ درجات میں اضافہ کیوں ہوا؟ جواب ملے گا اللہ کی طرف سے باستغفار ولدک لہ، یہ تمہاری اولاد جو تمہارے لیے دنیا میں استغفار کر رہی ہے، تمہارے درجات کی بلندی کا سبب۔ آپ طے کیجیے، آپ اپنی اولاد کو اس قابل چھوڑ کر گئے کہ وہ مسجد آ رہی ہے، وہ نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ جو اولاد نماز نہیں پڑھتی، او ولد صالح یدعو لہ، نیک اولاد جو انسان کے دنیا سے جانے کے بعد دعا کرتی ہے، وہ انسان کے لیے صدقہ جاری ہے۔ اور جو اولاد نیک نہیں ہے، جو اولاد نیک نہیں ہے، وہ دعا نہیں کرتی، دعا وہی اولاد کرتی ہے جو نیک ہوتی ہے۔ میں ایک جنازے میں شریک ہوا، بڑے باپ نے اپنی اولاد کو بڑے اونچے مقام پر، کراچی، تقریباً 2013 کی بات ہے، رمضان کا مہینہ تھا، اپنے بیٹے کو اس نے کراچی میں کونسل جنرل آنریبل کسی ملک کا بنوا دیا، خود بھی تھا، اپنے بیٹے کو بھی، آپ پتی ہو، اتفاق، اللہ کا اتفاق نہیں، اللہ کا حکم کہ ایک ہی وقت میں والد اور والدہ اس کے دونوں دنیا سے رخصت ہوئے۔ جنازہ بھی بڑا دھوم دھام سے ہوا، تدفین بھی، چند لوگ شریک ہوئے اس میں، حضرت بھی آئے دعا کروانے کے لیے۔ اب قبر پر کھڑے ہو کر دعا ہو رہی ہے، اور اس دعاؤں میں وہ حضرت جو ہیں وہ دعا کروا رہے ہیں اس بیٹے کے لیے جو زندہ ہے، کہ اللہ اس کے کاروبار میں برکت دے، اللہ اس کے مال میں برکت دے، یہ تو مر گئے ہیں، ان کے لیے دعاؤں کے الفاظ اس کے پاس شاید تو مشکل کی ہو ایک دو دعائیں۔ آپ نے طے کرنا ہے آپ کا جنازہ کیسا ہو، آپ نے طے کرنا ہے آپ کے جنازے میں آپ کا بچہ آگے کھڑا ہو کر آپ کی نماز جنازہ پڑھائے۔ آپ کے لیے آپ کی اولاد سے بڑھ کر کوئی مخلص نہیں ہوگا دعائیں کرنے، کوئی مخلص نہیں ہوگا۔ آپ کسی کو بھی بلا لیں، اپنی اولاد کو اس قابل بنائیں کہ وہ خود
آپ کے لیے اخلاص کے ساتھ دعا کریے. اکثر میں بات عام جب یہ محفل ہوتی ہے میں عرض کرتا ہوں، جو بچہ آپ کے ہاتھ سے اب جا چکا مدرسے وہ جا چکا، لیکن جو بچہ آپ کے ہاتھ میں ابھی نہیں گیا کم از کم سورہ فاتحہ والد یا والدہ اسے ضرور سکھائیں. اپنے اس اجر کے لیے حریص ہوں، اپنے اس اجر کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہ ہونے دیں، نہیں نکلنے دیں. قاری صاحب یاد کروائیں گے، اجر ان کا ہوگا. جو بھی یاد کروائے گا، جو استاد ہوگا، یہ اجر اس کا ہوگا. بچہ کم از کم دن میں اگر نمازی ہے تو 17 مرتبہ تو فرائض میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے نا. اور من دل علی خیر فلہ مثل اجر فاعل، جو شخص رہنمائی کرتا ہے کسی نیکی کے کام کی طرف تو اس کو اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا وہ نیکی کرنے والے کو ملتا ہے. تو اپنے اس اجر کو، اپنی اس اولاد کی سورہ فاتحہ کو آپ خود سکھائیں گے، اس کو آیت الکرسی آپ یاد کروائیں، اس کو آپ سونے جاگنے کی دعائیں یاد کروائیں، اس کو سواری کی، گھر سے نکلنے کی، بیت الخلاء جانے کی، آپ کا کام. قاری صاحب کا مرحلہ، مدرسے کا مرحلہ بہت بات کا ہے. اپنے اس اجر کے لیے حریص ہو، کسی کے ہاتھ نہ جانے. تو یہ چیز آپ کو کل قیامت کے دن کام آئے گی، دنیا سے جانے کے بعد کام آئے گی. اولاد کو آپ کس طریقے سے چھوڑ کر، اگر ان کو دنیا دے گئے، دنیا کی احساس کمتری کا شکار ہو کر دنیا میں پیسے گننے میں لگا دیا، نوٹ کا مزہ اس کے ہاتھ کو لگ گیا، ایک دفعہ گنتی کرنا اسے آ گئی، پھر یہ نوٹوں کی گنتی کرتا جائے گا. اور ہمارے پاس مسئلے آتے ہیں، مشائخ ہمارے بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، کس طریقے سے خاندانوں میں اس مال کی وجہ سے لڑائیاں ہوتی ہیں. بھائی بھائی کا حصہ دبا کر، وراثت میں بہنوں کا حصہ دبا کر، کوئی اپنی باپ کے مرنے کے بعد ماں کو گھر سے باہر نکال دیتا ہے. یہ سارے کوئی قصے کہانیاں نہیں، حقیقی واقعات ہیں. آپ کے آس پڑوس کے لوگ ہیں، ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی شاید کسی کے ساتھ اس قسم کی کوئی نوعیت ہو. اپنی اولاد کو اس طریقے سے لڑتا ہوا چھوڑ کر جاتے ہیں دنیا کے لیے، یا اس طریقے سے چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں کہ وہ دنیا سے آپ کے، ہمارے جانے کے بعد وہ بچے ہمارے لیے دعا کریں. فیصلہ آپ کا ہوگا. آخری بات وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو ان لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، جو ادارے کے منتظمین ہیں، جو ادارے کے سرپرست ہیں، جو ادارے کے خادم ہیں، جو قراء حضرات ہیں، جو معاونین ہیں، جو اپنا تعاون پیش کرتے ہیں. یہ بات یاد رکھیے. دو باتیں صرف میں عرض کروں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے گھوڑے کی فضیلت بیان کی کہ گھوڑا جو جہاد کے لیے پالا جاتا ہے، اس گھوڑے کے پالنے میں، اس کو چارہ کھلانے میں، حتیٰ کہ اس چارے سے جو اس گھوڑے کا گند جسم سے خارج ہوتا ہے، غلاظت، اس پر بھی اس کے مالک کے لیے اجر ہے، کیونکہ اس نے جہاد میں پالا ہے. صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گدھے کے متعلق بھی کیا یہی حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گدھے کے متعلق کوئی خاص وحی تو مجھ پر نازل نہیں ہوئی کہ میں فضیلت اس کی اس طریقے سے بیان کر سکوں، لیکن ہاں اللہ تعالیٰ کا ایک یہ فرمان قرآن مجید میں ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. یہ عموم ہے کہ جو بھی ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا اسے کل قیامت کے دن اپنے سامنے پائے گا. ہمارا رب کسی پر ظلم کرنے والا نہیں ہے. فلا يخاف ظلما ولا عدلا. جو بھی نیک عمل کر کے آئے گا اسے کسی قسم کے ظلم اور ہضم کہ اس کی نیکی ختم ہو گئی، برباد ہو گئی، ایسا نہیں ہوتا. تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ گدھے کے حوالے سے بھی جو اللہ کی راہ میں پالتا ہے اس کے لیے بھی انشاءاللہ اس عموم سے ہی اجر. اب یہ جو بچے اللہ کی راہ میں آئے ہیں پڑھنے کے لیے، ان کے جو کھانے پینے کا بندوبست ہے، ان کا جو قرآن پڑھتے ہوئے پسینہ آتا ہے، پھر اس پسینے کو خشک کرنے کے لیے جو پنکھا چلتا ہے، اس کا جو بل دیتا ہے، وہ جو خدام حضرات ہیں جو صفائی ستھرائی کا انتظام کرتے ہیں، جو ان بچوں کے لیے سہولیات مہیا کرتے ہیں، ادارے کے جو منتظمین ہیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ایک ذرہ برابر بھی نہیں کی کل قیامت کے دن انسان کو نظر آئے گی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو رات کو آپ تسبیح فاطمہ کے نام سے صحیح بخاری کی حدیث میں جو ذکر موجود ہے کہ رات کو سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھ لو. مستد احمد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیل منقول ہے. سیدنا علی خود بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غلام آئے تو میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی کہ اللہ کے نبی سے بات کریں کہ ہمیں ایک غلام مل جائے تو ہماری خدمت کرے. میں مشکیزیں میں پانی بھر کر لاتا ہوں، تھک جاتا ہوں. بیٹی نے بھی کہا بات تو صحیح ہے، میں بھی جب چکی چلاتی ہوں، چکی پیستی ہوں آٹا گوندنے کے لیے، میرے بھی ہاتھوں میں سختی آ گئی ہے، مشقت ہوتی ہے. وہ غلام اللہ کے نبی کے پاس آئے ہیں، میدان جہاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حصہ مقرر کیا اللہ تعالیٰ نے وہ آپ کو ملا ہے، ایک غلام ہمیں بھی مل جائے.
بیٹی گئیں واپس آ گئیں، جرت نہ ہو سکی بات کر سکیں، طویل حدیث ہے۔ پھر سیدنا علی اپنی بیوی کو لے کر خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے خود سیدنا علی کی تربیت بھی، پرورش بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور اپنی بیٹی بھی ان کے نکاح میں دی۔ یہ بیٹی اور داماد بیٹھے ہیں، ان دونوں نے اپنے اپنے عذر بھی رکھے کہ میں پانی بھی بھر کے لاتا ہوں اس چیزیں میں، یہ بیٹی آپ کا آٹا پیستی ہے، گھر کے کام کاج بڑے مسائل ہیں، آپ کے پاس غلام ہے، ایک غلام چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ لن اعطیکما، سیدھے الفاظ میں اللہ کی قسم یہ غلام میں تم دونوں کو نہیں دوں گا۔ کیا کروں گا؟ ان غلاموں کو بیچوں گا، اور ان کی جو قیمت آئے گی، یہ جو مسجد کے اندر چبوترے پہ صفہ والے بیٹھے ہیں ان کے اوپر میں خرچ کروں گا۔ واللہ لن اعطیکما وادع اہل الصفۃ تطوی بطونہم، یہ صفہ والوں کی حالت دیکھو جا کر، ان کے پاس کھانے کو نہیں ہے، جو پیٹ کی کھال ہے کمر سے جا لگی ہے، ان کو دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ غلام فروخت کیے، ان کے کھانے پینے کا بندوبست، وہ جو صفہ چبوترا جس کے اوپر غریب مسکین قسم کے جو ہم کہتے ہیں نا، وہ فقراء مہاجرین، جو تعداد جو حافظ ابن حجر نے لکھا ہے مختلف موقعوں پر یہ لوگ آتے رہے جاتے رہے، وہ ہاسٹل تھا کیونکہ کوئی ہوٹل نام کی چیز تو تھی نہیں، جو باہر سے آیا سیکھنے دین کے لیے وہ وہیں رہا، وہیں کھایا، وہیں پیا، وہیں سونا، وہیں جاگنا۔ 86 کے قریب لوگوں کا اس صفے کے اوپر آنا جانا رہا، اور ان میں ایک ابو ہریرہ بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ اب ان کے اوپر خرچ ہوا نا، ان شخصیات کے اوپر، انہوں نے دین سیکھا، دین پڑھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان میں سے ایک شخصیت ہے، تقریباً 5,500 کے قریب احادیث ہیں جو ان سے مروی ہے۔ کوئی شاید مسئلہ ایسا ہو، آپ کوئی بھی حدیث کی کتاب اٹھائیں جو ہمارے ہم پڑھتے ہیں نا، اگر وہ سنن کی کتاب ہے، مسند نہیں ہے، تو حدیث کی کتاب کھولیں، شاید ہی کوئی ورقہ ایسا ہو جس میں آپ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام پڑھے بغیر آگے گزر جائیں، شاید کوئی ورقہ ہو، ورنہ کہیں پر 2 بار، کہیں پر 3 بار، کہیں پر 4 بار ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام بھی لیا جاتا ہے، دعا بھی دی جاتی ہے، اعزاز بھی بیان کیا جاتا ہے، حدیث ہے ان کی مروی ہے۔ یہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص ایسی نماز پڑھتا ہے جس نے اس سے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی فَهِيَ خِدَاجٌ، اس حدیث کے راوی سیدنا ابو ہریرہ ہے۔ اب ایک آدمی جو ان کی حدیث کی وجہ سے صحیح سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے نماز میں، اب مجھے بتائیے اس نے یہ علم حاصل جو کیا وہ سید ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا نا، اس کا اجر ان کو بھی جائے گا، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے، اس کا اجر ان کو بھی جائے گا اور ان کو بھی جائے گا جنہوں نے ان کے علم کے حصول کے لیے ان کے لیے سہولیات مہیا کی، ان کے لیے بھی جائے گا۔ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، یہ ہلکا معاملہ نہیں ہے، یہ معمولی لوگ نہیں ہیں، یہ اللہ کی زمین کے اوپر اس جگہ پر بیٹھتے ہیں، حق البلاد اللہ وسعت، یہ اس جگہ پر بیٹھ کر سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں، ان سے محبت کرنا، ان کا اکرام کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کو آگے مستقبل کا معمار بنانا، ان کی تربیت کرنا، ان کو معاشرے کے اندر موجود جو دجال، شیطان، بھیڑیے جو ان کے اخلاق کردار کو تباہ کرنے کے لیے بیٹھے ہیں ان سے محفوظ رکھنا، یہ ایک جہاد ہے، اور اس جہاد میں ہم اور آپ شریک ہیں۔ اللہ ہمیں اس جہاد میں کامیاب فرمائے، اللہ آپ لوگوں کی جہود قبول فرمائے۔ تمام طلباء میں پہلے ہی پیش کی مبارکباد دے دوں جو طلباء کامیاب ہوئے ہیں، جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔